हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें तब्दील ना करने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे, डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें 30 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोल पर लीवी 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं ताकि इस कौम के जो जख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें। कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन, ये जो खूनी सड़क है इसको हमने बदलना है खुशहाली की सड़क में, खुशियों की सड़क में। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने का फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे। इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सक्खर से हैदराबाद और कराची तक मोटरवे विफाक बनाएगा। खूनी सड़क को खुशहाली और खुशियों की सड़क में बदलेंगे। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जनरल आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी हैं और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। जबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। अपाजे पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खात्मे के लिए जो जिहाद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछले दौर में संगीन गलतियां की गई। दहशत गर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, फंडिंग कौन कर रहा है, सब जानते हैं। अफसोस है सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। जहर उगलने वालों का मुकाबला करेंगे जैसे फौज दहशत गर्दों से लड़ती है। सरमायाकारी लाने वाले पाकिस्तानी मेरे आका हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें बना दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल एजाज़ात दिए जाएं। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी नबरदाजमा हो सकती है। आज मिलकर वाज़ेह पैगाम दे रही हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा। हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। अपने खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, रेटिंग बढ़ना मुआशी इस्तेहकाम का सबूत है। फिश रेटिंग से हुकूमती मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। पिछले 2 साल से मुआशी इस्लाहात पर कारबंद है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। इदारों की मदद से मुआशी इस्तेहकाम का एजेंडा जारी रहेगा। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारों का एतमाद नजर आया। रेटिंग बेहतर होने पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को दावत दी थी। फोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने बैरिस्टर गौहर का बयान रद्द कर दिया। कहा, आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। अमरीका से मदद मांगने वालों के लिए मौका था, वो आकर बात करते। अमरीकी वफ़द ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अपनी बात पर कायम। कहा, अयाज सादिक या स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। अयाज सादिक काबिल एहतराम है, मामला यहीं ख़त्म करते हैं। पीटीआई के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। वो अपने लिए मुश्किलात में बड़े खुद कफील हैं। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का ब्रिगेड है सोशल मीडिया का वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। तहरीक इंसाफ जमात नहीं, वन मैन आमरीत है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी पीछे अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। आसानियां पैदा होने लगती हैं तो ट्वीट आ जाता है। हुकूमत या कोई इदारा बानी की राह में रुकावट नहीं। आजम स्वाति कुछ जबकि आरिफ अलवी कुछ कह रहे होते हैं। पीटीआई का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। कभी कहते हैं
باہر سے پیسے نہ بھیجو، کبھی کہتے ہیں مذاکرات کریں گے، کبھی کہتے ہیں تحریک چلائیں گے۔ بشرا کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دی گئی، بانی کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ خاندان میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو کا بانی نے اپنے لیے مذاکرات کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ ڈائیلاگ یا ڈیل کا تاثر غلط ہے۔ بانی نے اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت بڑھانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی اور پارٹی قیادت سے بانی کی ملاقات تک مائنز اینڈ منرل ایکٹ پر موقف نہیں دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر سمیت 5 وکیلوں کی ملاقات اڈیالہ جیل کی کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ پی ٹی آئی کی فنڈنگ اوورسیز بند ہو گئی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی پاکستانی امریکن فنڈنگ کرتے تھے وہ آج اس کنونشن کا حصہ تھے، وہ اس کنونشن میں بیٹھے ہوئے اس لیے تھے کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کو پٹری پہ لے آئے ہیں۔ کہ آج جو تقریر ہوئی، تقریر کے اندر جو چیف کی پچ تھی، ویژن تھا، اس میں بہت ہی کمانڈ اور کنٹرول تھا، ان پلان بھی دے رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی اوورسیز فنڈنگ بند ہو گئی۔ جو اوورسیز پاکستانی فنڈنگ کرتے تھے آج وہ کنونشن میں تھے۔ بانی کے لیے کیوں ٹرمپ کارڈ نہیں چلا؟ کیوں اوورسیز پاکستانی کنونشن میں آ گئے؟ آرمی چیف کو کریڈٹ دینا چاہیے، کنونشن میں لوگوں کا اعتماد بحال کیا۔ سینٹر فیصل بابڈا کے پروگرام خبر میں گفتگو کا شہباز شریف اسمارٹ آدمی ہیں، وہ بھی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آرمی چیف کی جو آج تقریر تھی اس میں پلان بھی تھا اور عزم بھی تھا۔ آرمی چیف کے لیے جو نعرے لگائے گئے میں نے کسی اور کے لیے ایسے نعرے نہیں سنے۔ پی ایس ایل 10 میں لاہور قلندرز کی لگاتار دوسری کامیابی، کراچی کنگز کے خلاف 65 رنز سے فتح سمیٹ لی۔ 202 رنز کے تعاقب میں کنگز 136 رنز بنا سکے۔ حسن علی اور خوشدل شاہ کی مزاحمت بھی کام نہ آئی۔ رشاد حسین اور شاہین شاہ کی 3 وکٹیں۔ کراچی میں قلندرز نے پہلے کھیل کا 6 وکٹ پر 201 رنز جوڑے۔ فخر زمان 76 رنز بنا کر لگاتار دوسری بار میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ ڈال مچل نے 75 رنز جوڑے۔ نائب کپتان حسن علی نے 4 شکار کی۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھے اسکورز براہ راست۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی کہتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کو کریڈٹ دینا چاہیے جس نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ لاہور قلندرز نے اچھی کرکٹ کھیلی، خاص طور پر فخر اور مچل نے۔ کامران اکمل بولے لاہور کی ٹیم ہوم ورک کر کے آئی ہے، ٹاس جیت کر بیٹنگ کی اور بہادر والا فیصلہ کیا، ساتھ ہی اچھا ٹوٹل بنایا، بالنگ بھی اچھی کی۔ اداکارہ ہبہ علی بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ تیکھے سوالوں کا۔ ہبہ علی نے کہا میری سپورٹ کراچی کنگز کے ساتھ ہے، یہ میری پسندیدہ ٹیم ہے۔ مصطفیٰ چودھری اور عادل لائے ہنسی کا طوفان، سب کو خوب ہنسایا۔ تمام کھلاڑیوں کا ہدف ٹائٹل جیتنا۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کا خصوصی انٹرویو، کہا پی ایس ایل کی سب سے مضبوط ٹیم کراچی کنگز ہی ہے۔ ٹیم آنر سلمان اقبال سے ملا، وہ بہترین انسان ہیں۔ سلمان بھائی ٹیم میں جوش اور جذبہ لاتے ہیں۔ کہا پاکستان میں فاسٹ بالنگ کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، پاکستان سے زیادہ فاسٹ بالرز کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ صدر ٹرمپ دنیا کے ٹریڈ فریم ورک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ 130 ملکوں نے تجارتی معاملات پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا ایران کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے، واضح کر دیا کہ ایران جوہری قوت کے طور پر قابل قبول نہیں۔ بات چیت کا دوسرا مرحلہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، کسی بین الاقوامی فورم پر رابطہ نہیں رکھتا۔ اسرائیلی مفادات کو مد نظر رکھنے کا تاثر بے بنیاد ہے۔ پاکستان فلسطینی کاز کے ساتھ تاریخی اور غیر متزلزل وابستگی رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے فلسطین پر ہیومن رائٹس کونسل قرارداد پر گمراہ کن سوشل میڈیا پوسٹ بری بنیاد ہیں۔ قرارداد OIC کی مشترکہ کاوش ہے، پاکستان نے بطور کوآرڈینیٹر پیش کی۔ لیبیا کے سمندر میں ایک اور کشتی ٹوٹ گئی، 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ حادثہ 12 اور 13 اپریل کے درمیانی شب پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں منڈی بہاؤدین کا آصف بھی شامل، 3 سال پہلے لیبیا گیا تھا۔ اہلیہ کہنا ہے 11 اپریل سے رابطہ نہیں ہوا۔ آصف 2 بچوں کا باپ تھا، اہلیہ کا 24 سالہ علی حسین بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ سابق ضلع ناظم کوہاٹ ملک اسد پنڈی روڈ پر فائرنگ سے جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ ملک اسد گاڑی میں کوہاٹ شہر آ رہے تھے، پشاور موٹروے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ۔ ایڈیشنل جج مردان محمد حیات اور وکیل
خالد خان جاں بحق۔ حملہ آوروں نے رشکئی انٹرچینج کے قریب گاڑی پر فائرنگ کی، جج کا تعلق سوات اور وکیل کمردان سے تھا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات، 4 افراد کی جان لے گئے۔ سائٹ ایریا غنی چرنگی قریب ٹرک اور ٹریلر میں ٹکر سے ایک شخص جاں بحق۔ شاہ فیصل کالونی اور لانڈی میں گاڑی کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جان سے گئے۔ گلبائی چوک کے قریب ٹرک کی ٹکر سے راہگیر خاتون جل بسی۔ رواں برس کراچی میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق شہریوں کی تعداد 278 ہو گئی۔ ملتان میں روڈ کی کھدائی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے 4 مزدور دب کر جاں بحق ہو گئے۔ نجی ہاؤسنگ اسکیم میں روڈ کی تعمیر کے دوران مزدور 20 فٹ گہرائی میں کھدائی کر رہے تھے۔ کرک میں انڈس ہائی وے میٹھا خیل کے قریب ٹریلر اور وین میں ٹکر، خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پور میں ہزارہ موٹر وے پر بس برساتی نال میں جا کر 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ شیخوپورہ میں ڈمپر کے رکشے کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مستونگ میں دشت روڈ پر گاڑی کے قریب دھماکہ، بلوچستان کانسٹیبلری کے 3 جوان شہید، 16 زخمی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے پولیس ٹرک پر IED دھماکہ ہوا۔ اہلکار بلوچستان نیشنل پارٹی دھرنے کی سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دھماکے کی مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں غیر ملکی فوڈ چین کے ریسٹورانٹ پر مشتعل افراد کا دھاوا، پولیس نے ڈنڈوں سے لیس 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے ریسٹورانٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا راغب نعیمی کہتے ہیں اسرائیلی مصنوعات اور کمپنیز کا معاشی بائیکاٹ ضرور کریں مگر شہریوں کے جان و مال اور املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔